ایک روایت میں ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں کہ اگر ہمیں وہ عہد جو ہم نے ارواح عالم میں لیا اللہ کے سامنے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حافظے سے، ہماری میموری سے اگر محو نہیں کرتے، مٹا نہیں دیتے، تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا امتحان کے لیے، وہ امتحان ختم ہو جانا۔ اگر تمام روئے زمین کے برابر بھی گناہ کر کے آئے، بشرط یہ کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا، تو میں تیری تمام روئے زمین جتنی مغفرت لے کر آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ ہم ایک دوسرے سے وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، کیا کوئی ایسا وعدہ جس کی یاد دہانی آپ کرانا چاہیں؟ آیت ہے سورہ اعراف کی 172۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس بات سے بے خبر تھے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بندگی اور اطاعت کا عہد لیا تھا، اسی طرح عام انسان، پوری ہیومینٹی سے خطاب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم سب اپنے خالق پروردگار کے ساتھ ایک میثاق، ایک عہد میں بندھے ہوئے ہو، تم نے ایک اوتھ لیا ہوا ہے، اور اس کی جواب دہی تمہیں جو ہے نا وہ روز حشر کرنی ہوگی۔ کہ سب سے پہلے تخلیق آدم ہوئی، اس وقت فرشتوں کو جمع کیا گیا اور انسان اول کو سجدہ کرایا گیا، یہ ہم کو سب کو معلوم ہے۔ زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا، اور اس کا اگلا مرحلہ یہ تھا کہ پوری نسل آدم کو بھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ایٹ اے ٹائم شعور بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا اور اپنی ربوبیت کی شہادت لی، گواہی لی تمام ارواح عالم کو۔ جتنے لوگ اس ارتھ پلینٹ کی ہسٹری میں پیدا ہوئے تھے یا آگے آئیں گے، پوری ارتھ کی ہسٹری میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام ارواح عالم کو اکٹھا کیا، ان کے یعنی شعور میں ان کے یہ بات ہے۔ پہلے تو حدیث ذرا میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی جو اس آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ کیا اور جو کچھ بیان کیا وہ اس مضمون کی بہترین شرح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور ہر دور کے لوگوں کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں مرتب کر کے یعنی آرگنائز کر کے انسانی صورت اور گویائی کی طاقت عطا کی، بولنے کی قوت۔ پھر ان سے عہد لیا اور انہیں آپ اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، انہوں نے عرض کیا، ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر زمین و آسمان سب کو خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تاکہ تم قیامت کے روز کہیں یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا۔ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا،
میں تمہارے پاس اس عہد کی تجدید کے لیے گاہے بگاہے پیغمبر بھیجتا رہوں گا جو تم کو اس کی یاد دہانی کرائیں گے، یاد دلائیں گے۔ میں کتابیں بھی نازل کروں گا۔ اور پھر سب انسانوں نے اس وقت کہا جب تمام ارواح عالم اکٹھی تھی کہ ہم گواہ ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے اور نہ کوئی معبود۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تھرڈ حدیث، حدیث قدسی ہمیں معلوم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں نے اپنے بندوں کو مخلص پیدا کیا ہے اور وہ مجھے معبود مانتے ہیں، پھر شیطان نے آ کر انہیں ان کے سچے دین سے بہکا کر میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دی۔ عملی نکتہ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، ہمارے لیے ایک نصیحت، تذکیر اور زبردست یاد دہانی آج ہو گئی۔ ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ایمان کو بھی مزید تقویت ملی، ہمیں عملی تحریک بھی ملی اور وہ مضبوط ہوگی۔ ہم نے پورے تمام ارواح عالم نے اللہ سے یہ وعدہ لیا ہے کہ وہ ہمارا واحد معبود ہے، تو مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے ایسا کوئی وعدہ لیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ اگر ہمیں وہ عہد جو ہم نے ارواح عالم میں لیا اللہ کے سامنے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حافظے سے، ہماری میموری سے اگر محو نہیں کرتے، مٹا نہیں دیتے، تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا امتحان کے لیے، وہ امتحان ختم ہو جاتا، کیونکہ ہم سب جیسے فرشتوں کے اندر وہ والے سافٹ ویئرز اور انسٹال ہوئے ہوئے نا کہ وہ نو نہیں کہہ سکتے، تو ہم سب فرشتے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر جب تک امتحان نہیں ہوگا، ہمارے امتحان اور آزمائش کے لیے یہ عہد اور یہ سین ہماری میموری سے for the time being for a life span مٹا دیا ہے، تاکہ ہم اللہ یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے اور کون برے، اور پھر رزلٹ آؤٹ ہو۔ بالکل بالکل۔ تو اس میں یہ حکمت ہے۔ لیکن بہرحال پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے اور قرآن میں پورا ایگزامینیشن پیپر موجود ہے، اس لیے ہم کبھی بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم اپنے آپ کو ہر وقت چیلنج کر سکتے ہیں کہ ویئر آئی ایم لیگنگ،